عام خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں. آپ کو بتائیں کہ متحدہ کا جب سے معاہدہ ہوا ہے اپوزیشن کے ساتھ تب کے بعد سے یہ استعفے آنے کا سلسلہ جو ہے اب شروع ہو چکا ہے. استعفیٰ وزیر اعظم آفس بھجوا چکے ہیں. عام خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کریں. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فہیم اختر سے. فہیم بتائے گا استعفے پیش کر دیے گئے آخر؟ جی بالکل. متحدہ قومی موومنٹ نے باضابطہ طور پر جو تحریک انصاف ہے اس سے اپنا اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وفاقی کابینہ میں موجود ایم کیو ایم پاکستان کے جو دونوں وفاقی وزراء ہیں انہوں نے اپنے استعفے وزیر اعظم آفس کو ارسال کر دیے ہیں. وزیر قانون فروغ نسیم اور وزیر آئی ٹی امین الحق ان دونوں نے اپنے جو استعفے ہیں وہ وزیر اعظم کو ارسال کیے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے نام اپنے استعفے لکھتے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. متحدہ قومی موومنٹ کی گزشتہ رات اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ڈیل ہوئی اور معاہدے کے اوپر باضابطہ دستخط ہوئے اور اب جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ باضابطہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ شمولیت کرنے جا رہی ہے اور حکومت چھوڑنے کا وہ اعلان آج شام 4 بجے کریں گے. ان دونوں استعفوں سے متعلق دونوں وفاقی وزراء نے تصدیق بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے استعفے جو ہیں وہ وزیر اعظم کو ارسال کر دیے. ٹھیک ہے فہیم، استعفے تو پیش کر دیے گئے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ متحدہ جا بھی چکی ہے، لیکن اندرونی معاملات کیوں نہیں طے پائے حکومت کے ساتھ؟ کیا کہتے ہیں ذرائع؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کی جو منتخب لیڈرشپ تھی یعنی کہ جو ایم این ایز اور سینیٹر تھے ان کی اکثریت وہ تحریک انصاف کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو غیر منتخب شخصیت تھی متحدہ قومی موومنٹ کی جو رہنما ہیں اور جو پارٹی کی ہمیں پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو ان کی طرف سے جو پیشکش کی جا رہی ہے اس سے متحدہ قومی موومنٹ کو اور بالخصوص سندھ اور حیدرآباد اور کراچی کی عوام کو جو ہے وہ زیادہ فائدہ ملے گا، ہمارے ورکرز کو فائدہ ملے گا. تو اس وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی. لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے بھی اس بات کے اوپر آمادگی ہو گئی تھی کہ اگر وہ گورنرشپ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان تو حکومت گورنرشپ بھی دے دی اور جو وزارت میری ٹائم افیئرز ہے وہ بھی حکومت دینے کے اوپر مکمل طور پر تیار تھی اور اس کی ایک مذاکراتی دور میں پیشکش بھی کی گئی تھی. لیکن رات کیونکہ جو گزشتہ رات گزری ہے اس میں اپوزیشن کی مکمل لیڈرشپ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف آئی، ان سے مذاکرات کیے اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے اپوزیشن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور اس کے اوپر باضابطہ طور پر ڈیل کے اوپر دستخط بھی ہو گئے ہیں اور اب استعفوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. استعفوں کا حکومت کی جانب سے بھی وزارتیں دی جا رہی تھیں، وہی وزارتیں تھیں جو اپوزیشن کی جانب سے آفر کی گئی، لیکن ایسی الگ بات کیا تھی اپوزیشن کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں جو حکومت کی جانب سے آفر نہیں کی جا رہی تھی؟ دیکھیں وفاقی حکومت کے پاس تو صرف وفاقی وزارتیں ہی دینے کا جو ہے وہ ان کے پاس اختیار تھا، لیکن اصل جو گیم چینجر ثابت ہوئی ہے وہ سندھ حکومت ہے کیونکہ سندھ میں ان کو شاید ایڈمنسٹریٹر بھی دیا جا رہا ہے کراچی کا اور باقی معاملات کے اوپر بھی ان کو اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے اور جو ترقیاتی کام ہوں یا پھر جو دیگر ایشوز ہوتے ہیں وہ صوبائی حکومت سے متعلق ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اپوزیشن کی جو پیشکش ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ میں تو ان کو زیادہ اٹریکشن اس میں نظر آئی. تو یہی وجہ ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ تو وہ رہے ہیں، ان کے پاس وزارتیں بھی رہے ہیں، اب گورنرشپ بھی گورنمنٹ دینے کو تیار ہو گئی تھی، لیکن وہ جو اختیارات ہیں جو عوامی مسائل ہیں جو ان کے ورکرز ان کے ساتھ خوش ہو سکتے ہیں وہ کیونکہ اٹریکشن کا باعث سندھ حکومت تھے اور سندھ کے جو ادارے ہیں یا پھر یوں کہیں کہ وہاں سے جو ان کو ترقیاتی اسکیمیں مل سکتی ہیں جو دیگر معاملات ہیں وہ ہو سکتی، اس وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ نے پریفر یہ کیا کہ وہ اپوزیشن اتحاد کے ساتھ جائے گی. اچھا فہیم، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اتحادیوں میں کاف لیگ میں تضاد پایا گیا تھا، کیا متحدہ کی تمام تر پارٹی رکن جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں اپوزیشن کو لے کر؟ اور دوسرا یہاں پر یہ بھی واضح کیجیے گا کہ باقاعدہ طور پر اعلان پریس کانفرنس کے ذریعے کب کیا جائے گا؟ جی آج شام 4 بجے ایم کیو ایم کے جو کنوینئر ہیں خالد مقبول صدیقی وہ پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اس کا باضابطہ اعلان کریں گے کہ وہ حکومت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں وفاقی حکومت کا. لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو منتخب اراکین اسمبلی تھے ایم کیو ایم کے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں وفاقی حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جو غیر منتخب جو لیڈرشپ تھی ایم کیو ایم پاکستان کی وہ اب بھاری اور حاوی ثابت ہوئی. تو یوں پھر جو فیصلہ ہے وہ کثرت رائے سے بھی کیا گیا اور اس کے بعد اب تمام جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس فیصلے کو مان بھی رہے ہیں، تسلیم بھی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے اپنے استعفے وزیر اعظم عمران خان کو ارسال کر دیے ہیں. تو یہ اب حتمی ہو چکا ہے، یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت کا حصہ اب نہیں رہے گی. ان کا جو الائنس ہے وہ اب اپوزیشن کے ساتھ ہے اور
जो वजूहात हैं वो यही हैं कि अट्रैक्शन ज्यादा है अपोजिशन की तरफ से जो पेशकश की गई या फिर उनकी तरफ जो ऑफर्स आएंगे। ऑपोजिशन की तरफ से ऑफर्स में ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दी एमक्यूएम को। अच्छा फहीम, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि जो मामला अटका हुआ था पहले भी ऑपोजिशन के साथ, वो इस बात पर अटका हुआ था कि हमें रिटर्न प्रूफ चाहिए, रिटर्न मुआहिदा चाहिए, ताकि हम अवाम के सामने ला सके कि ऑपोजिशन से हमने ये चीजें अवाम के लिए ली हैं। अब जो मुआहिदा हुआ है उसमें अवाम के लिए कितना बेनिफिट है कराची की और सिंध की? देखिए, ये तो तफसीलात जब वो जारी करेंगे तो तभी चीजें सामने आएंगी, लेकिन अपोजिशन की लीडरशिप जो रात पहुंची है उनको पहले जबानी तौर पर यकीन दहानी कराई गई कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से ये इसरार किया गया क्योंकि अपोजिशन को खदशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि काफ लीग की तरह ये भी 11th आवर के ऊपर आके जो है वो हुकूमत के साथ चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि तहरीरी मुआहदा पर कर लिया जाता है। रात को तहरीरी मुआहदा किया गया और तहरीरी मुआहदे के बाद जो यकीन दहानी है वो अब जो है वो हकीकत में बदलने लगी है। दोनों वज़रा के इस्तीफे चले गए हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो हमने अपोजिशन जमातों के साथ डील की है वो सिंध और बिलखसूस कराची और हैदराबाद की आवाम की बेहतरी के लिए है और पीपल्स पार्टी का भी जी ठीक है। फहीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे कादिर लाशारी ने। कादिर, आज एमक्यूएम के वुज़रा ने इस्तीफा जो है वो पेश कर दिया है। पूछना ये चाहूंगी कि ऐसी कौन सी ऑफर्स थी जो अट्रैक्शन का बाइस बनी मुत्तहदा के लिए, जो हुकूमत उनको नहीं दे पा रही थी? जी बिल्कुल, एमक्यूएम के पास दो ही वजारतें थी। वफाकी वजीर बराए आईटी अमीनुल हक और वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम ने अपने ओहदे से मुस्तीफा हो गए हैं और उन्होंने इस्तीफा जो है वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दी है। एमक्यूएम को हो गई है इससे कि एमक्यूएम जो है उसने अपोजिशन जमा कर लिया है और उनके जो भी मुतालबात थे वो मंजूर किए गए। एमक्यूएम ने जो शर्त रखे उसमें कराची के हवाले से बल्दियाती निज़ाम जो है उस हवाले से एमक्यूएम का कहना था, उसमें उनके जो एतराज थे वो भी रखे उन्होंने। उनको एतमाद दिलाया गया कि उनके सारे एतराज जो हैं वो खत्म किए जाएंगे। उसके अलावा हैदराबाद, मीरपुर खास, उनमें भी एमक्यूएम का कहना है कि हमारे जो कारकुन है या हमारे जो इलाके हैं उनमें कोई भी तरक्याती काम नहीं हुए और एमक्यूएम को साइड में रखा गया। उस